یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آرٹ آف پاسبلٹیز کی بات کی ہے رضا صاحب آپ نے, تو یہ پاسبلٹیز کچھ پاسبل ہو گئی ہوں گی تبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب 172 کا نمبر دے رہے ہیں. بات چیت ہونا شروع ہو گئی یا اختتام پر پہنچ گئی یا کوئی سیٹل ہو گئی؟ ہوتی ہے, سیاست دان ہے, سیاست پہ نظر ہوتی ہے, کانسٹیچوئنسیز پہ نظر ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی کانسٹیچوئنسی کو جانتی ہے, دوسری کانسٹیچوئنسی کو جانتی ہے. تو نمبرز سب نے ایک ازیوم کیے ہوتے ہیں اور فور کاسٹ ہوتی ہے سب کے پاس, اداروں سے بھی آتی ہے فور کاسٹ, اویلیبل ہوتی ہے سب کے پاس, میڈیا دیتا ہے, سرویز ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں کیا ہونے والا ہے. ہر کوئی اپنی پلاننگ کرتا ہے. یہ بات تو بالکل درست بات ہے کہ سب کو آنے والی الیکشن کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں 19-20 ہو جاتی ہے, 18-20 ہو جائے گی, تو ہر کوئی پلان کرے گا. جہاں تک بات رہے کہ میں ایک بات پہ ضرور بٹی صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بٹی صاحب, صحافی کا تجزیہ صحافت کے حوالے سے ہوتا ہے نا. اس نے ساری زندگی صحافت کی ہے. گراس روٹ ورکر سیاست کرنے والے کا تجزیہ یا اس کی کیلکولیشن بالکل ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ میری اور آپ کی بات مطابق ہو. میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کا یہ خواب ہوتا ہے, یہ منشور ہوتا ہے کہ حکومت بنائے. کسی سیاسی جماعت کے منشور کا پہلا لفظ یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم اپوزیشن میں آگے بیٹھیں گے تو ہم یہ کریں گے. ہر کوئی حکومت بنانا چاہتا ہے اور یہی اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, یہی اس کی وانٹ ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے, دیکھیں پنجاب کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے, سندھ کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے, دیگر صوبے میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, اور نمبرز کیا ہوتے ہیں, یہ سب نمبرز کے ساتھ ہوگا نا. اور جو اتحاد ہوتے ہیں, جو بٹی صاحب نے مثال دی, بھائی جان جب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پارلیمانی کوئی موو ہو رہی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہے, تو جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں گے نا. اس لیے کوئی مستقل دوستی نہیں ہوتی, کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتی. کسی سیاست کو سمجھنے میں خان صاحب نے غلطی کی. اچھا پھر یہی پوائنٹ رضا صاحب, خان صاحب کے دور کے اندر کیا ان کے بحیثیت چیئرمین بیٹھے ہوئے, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, کیا کے پی کے اسمبلی میں ہم نے ایم پی ایس کے ووٹ بکتے نہیں ہوئے؟ وہ ہوا, بالکل ہوا. لیکن مجھے پھر یہ بتا دیں, آپ نے کہا یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے, آپ نے فرمایا there are many examples like that. لیکن رضا صاحب I'm sorry I'm cutting you short. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر تو آپ انڈیپینڈنٹ سے بات کر رہے ہیں یا بات ہو گئی ہے تو پھر پارٹی سے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو کہ obviously ہے تو ابھی اس ٹائم پر اسی صورتحال میں جہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ لڑے گی, لیکن جہاں آرٹ آف پاسبلٹیز ہے ہی, تو یہ کیوں نہیں پاسبل کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی بات ہو سکے؟ کس نے کہا کہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے تھوڑی. اگر کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوگی, آپ نے خان صاحب کا 2 روز قبل کا بیان ہے کہ ہی از ریڈی, ہی از پریپیئرڈ ٹو ٹاک, وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن پرابلم ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, نہیں کہا وائس صاحب سمجھ نہیں کوئی. آج پی ٹی آئی کا کوئی رہنما آفیشیل ہے, چیئرمین تو کوئی بھی نہیں ہے ان کا. یہ پارٹی تو لیڈر لیس پارٹی ہے. یہ پارٹی, اس پارٹی میں بات کس سے کی جائے گی؟ مجھے عہدیدار ہے, وہ اے سی پی نہیں مان رہا لیکن پی ٹی آئی تو مانتی ہے. نہیں, چیئرمین کون ہے اس وقت ان کا؟ وہ بیرسٹر گوہر ہیں, پی ٹی آئی یہ مانتی ہے نا. جب الیکشن نہیں انیکا دیکھیں پلیز, آپ کے ویورز ہوتے ہیں, نہیں ای سی پی نہیں مان رہا لیکن اوائڈ کر دیا کہ وہ چیئرمین کیسے. سینیٹر ولید, ود ان پی ٹی آئی کیا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ کوئی چیئرمین ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کے ایک وائس آف امریکہ کے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے فرمایا کہ چیئرمین پہلے بھی خان صاحب تھے اور اب بھی خان صاحب ہیں اور رہیں گے, تو کوئی چیئرمین ہے؟ دیکھیں جی, جو بانی چیئرمین نے جن کو نامزد کیا ہوا ہے وہ بیرسٹر گوہر ہی ہیں, اور الیکشن کمیشن جو مرضی کہتی رہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں نگراں چیئرمین ہیں, جب تک کہ قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو اس پہ کوئی پابندی یا رکاوٹ ہے. اور میں آج کی آپ کی ساری گفتگو جو اس پروگرام میں ہو رہی ہے, مجھے اس پہ بڑی تسلی جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام جو ہیں افراد وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بھلے ان کے پاس علیحدہ علیحدہ انتخابی نشان ہوں, باوجود اس چیلنج کے اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوں گے. اور میں جس طرح بھٹی صاحب نے کہا ہے نا, لکھوا لیں آپ, انہوں نے لکھوا لیا, میں بھی لکھوا رہا ہوں کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی 80% جو ہیں وہ چلے جائیں گے پی 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 یا آئی پی پی میں اس کے برعکس کہہ رہا ہوں کہ 80% بلکہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہی رہیں گے, اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹر سے ووٹ لے کے آئے ہوں گے, اور ان کو اس بات کا علم اور اندازہ ہوگا کہ ہم نے واپس انہی ووٹرز کے پاس جانا ہے, ہم نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سب کو, اب پچھلے 30-40 سال کی جو ہے چھانگا مانگا والی سیاست اور سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہے. یہ میں اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گا کہ
کہنا آسان ہے, یہ اس طرح ہوگا نہیں. سینیٹر ولید, میں نے کہا مجھے بڑی تسلی اور خوشی ایک بات آپ نے کہہ دی, پتہ نہیں آپ کو تسلی ہونی ہے, ٹینشن ہونی چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ 80% سے زیادہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 80% سے زیادہ غائب ہو جائیں گے. اب جس کی بات درست ہوگی ہم بیٹھ جائیں گے پھر سے 11 فروری 12 فروری کو انتخابات کے بعد دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا. 3 دن کے اندر اندر ساری سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے نا, تو it'll be very obvious. لیکن مجھے بتا دیں, اگر اسی لیے کہہ رہا ہوں قبل از وقت ہے ساری گفتگو, مجھے بتا نہیں, you have to still plan نا. ایسے تو obviously انہوں نے نمبر گیم طے کر لی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمیں 172 وہ دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہے یہ بات. لیکن مجھے بتا دیں اگر اولو برانچ آپ کی لیڈرشپ تک آتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, بے شک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سابق پرائم منسٹر یا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سلیکٹڈ کا نام دیا, بے شک آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں ملانا تھا ایک دوسرے سے. اس ٹائم کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. لیکن اگر کوئی اولو برانچ دکھائی دی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اولو برانچ کو جھٹک دیں گے یا ایکسپٹ کر لیں گے؟ میرے خیال میں زیادہ اہم یہ ہوگا, اور میں سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں, کہ یہ ابھی بھی وقت ہے, اور ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے نا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آئے ہوئے, جس کے بارے میں تاریخ اپنی ججمنٹ دے گی کہ یہ کیسی تھی کہ موجودہ چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں وہ جسٹس منیر کے کھاتے میں جاتے ہیں, جو کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں جن کو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے, یا پھر وہ قداور اور عظیم الشان جس طرح جسٹس کارنیلیس گزرے ہیں ان کے وہ کھاتے میں جاتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے بعد خاص طور پہ, بلکہ اس سے پہلے بھی میں تو کہتا رہا ہوں کہ اصل کوئی سیاسی جماعت نے اگر دکھانا ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ یہ بات کرے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, ہم اس طرح کے ماحول میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیں گے, آپ کے لیڈرز کو رہا کیا جائے, آپ کو نشان آپ کا جو بلے کا ہے وہ دیا جائے, پھر ہم لڑیں گے, بے شک ہم ہار جائیں. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ سوری لیکن آپ لوگ بوائکاٹ نہیں کر رہے, تو آپ پیپلز پارٹی سے کیسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ بوائکاٹ کریں؟ نہیں, اگر دیکھیں وہ کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا کہ بائیکاٹ کریں, یا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک سٹینڈ لیں, اور وہ سٹینڈ اگر 2 بڑی جماعتیں یہ سٹینڈ لے لیں, پی ایم ایل این اور پی پی پی, تو پھر ظاہر ہے سب جو کنسرنڈ ہیں, جو کہ غیر جمہوری قوتیں ہیں, ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز پھر واقعی پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہیں, اور واقعی جمہوریت اور دیرپا جمہوریت جو کہ پاکستان میں یقینی بنا سکتی ہے استحکام کو, پاکستان میں یقینی بنا سکتی ہے امن کو, اور پاکستان میں یقینی بنا سکتی ہے خوشحالی کو. دنیا بھر کا تجربہ یہی ہے کہ ایک پائیدار اور دیرپا جمہوریت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے. جمہوریت کے لیے سٹینڈ لینے کا وقت ہے, اس کے لیے آئی تھنک یہ امپورٹنٹ بات ہے آپس میں گفتگو. دیکھیں میں ولید بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ڈائلاگ کرے نا. آپ تو ملتے ملاتی نہیں کسی سے, کوئی نہ جاننا نہ آنا. یہ تو آپ نے بات کر دی, پتہ نہیں آپ کی پارٹی کا ولید بھائی جو چیئرمین الیکٹ ہے یا سلیکٹ ہے یا نامینیٹڈ ہے یا کیئر ٹیکر ہے, ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ نا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے, نہ کسی سے ملیں گے, نہ جلیں گے, سیاست بھی کرنی ہے. اور جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ماضی کے فیصلے دیکھیں اپنے آپ, ماضی کے رویے دیکھیں, تو وہ ریکنسیلیشن پروسیس جو تھا یا مفاہمت کرنی چاہیے تھی یا سیاست میں اپنے آپ کو ان رکھنا چاہیے تھا ڈائلاگ کے ذریعے, وہ تو ساری کی ساری اپرچونیٹیز آپ نے دوسروں کو کارنر کر کے ان کے خلاف زبان کا استعمال کر کے وہ تو بند کی ہیں. وہ دروازے کھولنے چاہیے تھے نا آپ کو. جمہوری سیاسی طریقہ بالکل یہ جو ولید بھائی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی اپروچ کا طریقہ, کوئی انٹینشن, وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی. جی ولید صاحب, بفور آئی گو ٹو بھٹی صاحب جواب دے دیں کہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھے روٹیاں توڑیں اس کے بعد پھر ایکسپیکٹ کریں, وہ پاسبل نہیں ہوتا نا. نہیں جی, گھر پہ بیٹھے روٹیاں جوڑیں. میں عرض یہ کر دوں کہ یہ اس وقت یا تو یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو فیلڈ میں ہیں, اور ایک جس کو زبردستی فیلڈ سے باہر رکھنے کی ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ بڑی جماعتیں علاوہ ہمارے انٹرسٹڈ ہوتی ہیں جمہوریت میں تو وہ اپنا سٹینڈ لے کے دکھا دیتی. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ واحد ان کی انٹرسٹ ہے ٹو کم ان ٹو پاور. تو پھر دیکھ لیں اس کی جو قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی وہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ 8 فروری کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں نا کہ کون ادھر جائے گا کون ادھر جائے گا انڈیپینڈنس پہ, 8 فروری کے بعد اور کیا کچھ ہوگا وہ بھی سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا.